دنیا کی تاریخ کا ہمیشہ سے ایک اہم حصہ رہی ہے۔ ان کو پڑھنے سے معاشرے کے حقائق کچھ منفرد طریقے سے اجاگر ہوتے ہیں جو کہ پہلے کسی فرد کے ذہن میں نہیں ہوتے، اور ان کی وجہ سے انسان کو کچھ نئی طرز کی سوچ ملتی ہے۔ ایسی ایک سچی کہانی پیش خدمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسپین میں ایک بادشاہ تھا جس نے ایک بوڑھے آدمی کو سزا دی کہ اس کو تاحیات جیل میں ڈال کر اس کا خورد و نوش بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کو ڈال دیا گیا اور اس کا خورد و نوش بھی بند کر دیا گیا۔ بوڑھے کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی خاص درخواست پر بادشاہ نے اس کو اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اب جب بھی وہ لڑکی اپنے باپ سے ملنے جاتی، گیٹ پر اس کی سختی سے تلاشی لی جاتی کہ اس کے پاس کوئی بھی اشیائے خورد و نوش تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی محافظ اور چوکیدار اس کی ملاقات کے دوران چوکس رہتے کہ کسی قسم کے خلاف حاکم بات نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ بوڑھا آدمی مزید نحیف و کمزور ہونے لگا۔ وہ لاغر ہو کر زمین پر گر جاتا اور پھر اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے لگ گئے۔ بیٹی دن بدن باپ کو گرتا جاتا دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگی۔ اس کو اپنے باپ کی صحت کی فکر کھائے جاتی تھی، مگر اتنی بے بس تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی لاغر و نحیف باپ زمین پر گھسیٹتا ہوا اس کے قریب آتا، وہ آہیں بھرتی اور رونے لگ جاتی۔ ایک دن لڑکی معمول کے مطابق تیار ہوئی اور اپنی شیرخوار بچی کو گود میں لے کر گھر سے نکلی۔ سارے راستے باپ کی موت کے خوف نے اسے گھیرے رکھا۔ دروازے پر پہنچی اور اپنی چیکنگ کرانے کے بعد اندر گئی اور باپ سے ملاقات کی۔ باپ تو ایسے جیسے آخری دم پہ تھا۔ اس کی آنکھیں اشکبار ہوئی۔ کچھ بھی سوچے بغیر اپنی چھاتی کو باپ کے منہ سے لگا دیا۔ حرام سوچا نہ حلال، گناہ سمجھا نہ نیکی، دن دیکھا نہ رات، سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اور بلا خوف و خطر ہو کر اس نے یہ انوکھا کام کر ڈالا۔ اپنی شیرخوار بچی کا بھی حق بھی نہ آڑے آنے دیا۔ دربانوں کے خوف سے بس نظر پیچھے رکھی اور اپنا کام جلدی جلدی مکمل کیا۔ دربانوں اور محافظوں کو اس بات کی حیرت تھی کہ بوڑھا کس طرح جانبر ہو رہا ہے۔ آخر ایک دن ایک دربان نے چپکے سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات بادشاہ سمیت پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہر کے علماء نے لڑکی پر بدکاری کے فتوے لگا دیے اور عوام نے بہت تو تو کی اس لڑکی پر۔ شرفاء کے مطابق وہ ایک فاحشہ عورت تھی۔ جب بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کو سزا دلانے کا سوال اٹھا۔ بادشاہ نے لڑکی کو بلایا اور اس سے کچھ سوالات کیے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنے باپ کو یوں سسکتا بلکتا مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب بادشاہ اسے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں، وہ اسے قبول کرے گی، مگر باپ کا یوں مرنا دیکھنا اس کو گوارا نہیں۔ بادشاہ اس لڑکی کی اپنے باپ سے بے پناہ محبت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کو انعام و اکرام دے کر اس کے باپ کو آزاد کر دیا۔ اس کہانی کی مکمل ڈیٹیل آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔